جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب آ جائے گی موت کی گھڑی، اور وہ رہ جائے گی کھڑی کی کھڑی۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہاں تک کہ لو کانت الدنیا فیہ دوام لکان رسول اللہ فیہ مخلدا، اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، اس لیے کہ آپ کے صدقے سے دنیا بنی۔ جب جس کے لیے دنیا بنی وہی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی، دشمن چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے سے خوش ہو جائیں۔ اگر آپ کی وفات ہو گئی تو کیا یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ سب کو بھی مرنا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، سب کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے مرنے کے لیے، تو کیوں نہ ہم موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ نے بھیجا ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ موت کے بعد کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ لیکن ہم جیسے جیسے موت کے قریب جا رہے ہیں اتنا ہی اس سے غافل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جیسے انسان بچپن میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جوانی دوسرا اور بڑھاپا تیسرا موقع، جیسے ہی جیسے موت کے انسان قریب آتا جاتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، تو موت کی تیاری زیادہ ہونی چاہیے، موت کا خوف زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں ویسے ہی ویسے موت سے ہم بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں 22 پارے میں سورہ فاطر میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس سے تم نصیحت حاصل کر سکو، اتنی عمر نہیں دی جس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پہچان کے جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس کو پہچان سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تشریح میں مفسرین میں لکھا ہے کہ جس کو 60 سال عمر دی گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر 60 سال ہو گئی اس کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مرنا ہی نہیں چاہتے۔ کہ آپ دیکھیں، وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں بھیجا؟ ڈرانے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، آ کر ڈرائے، اور قرآن ہے تم کو ڈرایا، اور ہم نے ایسی چیزیں بھی دی جسم میں بھی، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفس کے اندر بھی، تمہارے جسم کے اندر بھی، یعنی آپ دیکھیں یہ بڑھاپے کا آنا، بالوں کا سفید ہونا، فرمایا مفسرین نے یہ بھی نذیر ہے، لیکن ہم بال سفید ہونے کہاں دیتے ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نشہ کر رہا تھا، نشے کے کش لگا رہا تھا، تو دوست نے پوچھا کہ یہ نشہ تو کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ یہ اس سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو اچھا اس نے بھی لیے کہ کون بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ ہر ایک آج فٹ فاٹ جوان دکھنا چاہتا ہے، وہ ہے یا نہیں جوان اندر سے وہ پتہ نہیں۔ تو فرمایا کہ بوڑھا نہیں ہوتا، تو اس نے بھی نشہ کرنا شروع کیا۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ بھائی نشے کو بھی اور بڑھاپے کو کیا تعلق ہے؟ بڑھاپا نہیں آئے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ جوان رہے گا؟ اس نے کہا نہیں، وہ جوانی ہی میں مر جاتا ہے، نشے کا عادی اکثر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی بوڑھے نہیں ہوتے، یعنی بال ہم کالے کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ بالوں کو انسان 40 سال سے پہلے سفید ہو جائیں تو کالا کر سکتا ہے، اس کے بعد فقہا نے فرمایا کہ براؤن کلر یا کوئی اور کلر لگائے جو بالوں کا ہو، ویسا نہیں کہ ہرا کلر لگا لیے جو آج کل فیشن بن رہا ہے۔ تو کہا کہ ایسا کلر لگائے، کالے رنگ سے بچیں، اس لیے کہ حدیث میں کالے رنگ کی ممانعت ہے، اور فرمایا کہ جو پرندوں کے پھٹوں کی طرح
پوکھٹوں کی طرح بالوں کو کالا کریں گے لیکن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ اس کی بڑی وعید آئی حدیث میں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ عرض کر رہا تھا، اور شیخ سعدی نے بھی فرمایا کہ جو انسان اپنے بالوں کو تو کالا کر لے لیکن جو جھکی ہوئی کمر ہے اس کا کیا کریں گے؟ اندر سے جو جوانی ڈھل گئی ہے اس کا کیا کریں گے؟ صرف بالوں سے کچھ کام نہیں چلتا، دوسرے اعضاء کا بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو بہرحال انسان جوان 60 سال ہو گئے، بال کالے کر لیا، یعنی اس سے دنیا سے بے خبری معلوم نہیں ہوتی، دنیا کے اندر مگن ہے، دنیا ہی کے اندر لگا ہوا ہے۔ آج موقع ہے، اس کو کر لیں، اس کی فکر کر لیں۔ آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے، اتنے بڑے عقل مند ہیں، وہ بھی تو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کو چھوڑ کر جتنا بھی چاہے وہ بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہو دنیا والوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں دیکھیں کون عقل مند ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو الکیس من دان نفسہ، کہ اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی معتبر آدمی ہے، بڑا آدمی، عقل مند آدمی، وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو یہ بڑے بڑے آدمی بھی دنیا کے اندر ہیں تو ہم کیوں نہ دنیا کے پیچھے لگیں۔ اس پر ایک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے خطبات حکیم الامہ کے اندر، کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی، جلدی جائیں۔ تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگا، اور راستے میں وہ پوچھا کہ کیوں دوڑ کر جا رہے ہو؟ روتا ہوا جا رہا تھا، چیختا ہوا، کہ پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے اسے بٹھایا، سمجھایا کہ جب تو زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات مجھے بھی معلوم ہے، لیکن جو یہ خبر دیا ہے وہ بڑا معتبر آدمی ہے۔ تو یعنی یہ سمجھ گیا کہ بڑا معتبر آدمی ہے نے خبر دی تو وہ صحیح ہو گئی۔ اسی طرح ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، لیکن بعض عقل مند کو دیکھا کہ وہ بڑے بڑے دنیا کے بزنس کر رہے ہیں، اسی کو مقصد سمجھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آج موقع ہے، اس کو غنیمت جانیں، آج اس موقع کو غنیمت جانیں۔ کل جب موت آ جائے گی، 1,00,000 سبحان اللہ پڑھیں گے تو اس کے بعد قبر میں بیٹھ کر ایک سبحان اللہ کا بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان کے باہر بیٹھے ہوئے کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ اور اس کے بندوں کو ملا رہا ہوں۔ اور چند دن کے بعد دیکھا کہ بہلول دانا قبرستان کے اندر بیٹھ کر اسی طرح لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ پھر وہی آدمی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہوں۔ کہا کہ پہلے بھی آپ نے وہی کہا تھا، اب بھی یہی کہہ رہے ہو؟ کہا کہ فرق یہ ہے کہ پہلے اللہ صلح کرنا چاہتا تھا لیکن لوگ صلح کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ ان کے اعمال قبول کروں، ان کی نمازیں قبول کروں، لیکن بندے اعمال کرنا، نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ اور آج میں صلح کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں مانتا، بندے مانتے ہیں، یعنی آج بندے مان رہے ہیں ہم یہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ آج تمہیں ایک مرتبہ ہمیں لوٹا دے، یا چند لمحے ہمیں دے دے کہ پل جھپکنے کے برابر بھی ہمیں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یا جتنا مال ہے ہم سارا صدقہ کر کے آ جائیں گے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جائے گا ایک گھڑی ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے کہ آج اللہ ماننے کے لیے تیار ہے تو اللہ کو منا لیں، کل اللہ نہیں مانے گا، اس وقت میں منانے کی کوشش کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس زندگی کو غنیمت جانیں، اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، جب پکڑنے پر آئے تو اگلی پچھلی سارے برابر کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی،
400 سال تک سر میں درد نہیں آیا، 400 سال تک فرعون کو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا تو ایک دم ہی فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایسا غرق کیا، تباہ و برباد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی زندگی کو غنیمت جان کر، یہ دنیا زندگی یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیاوی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالنے والا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اس وجہ سے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں، اور اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور تشریح کی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، من کی ضمیر اس کی طرف لوٹتی، یعنی جو ہدایت پانا چاہے ہم اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ دیکھیں ٹائم نہیں، اللہ سے توفیق مانگے، توفیق وقت نہیں ہے۔ جب انسان کو توفیق ملتی ہے تو وہ آپ دیکھیں سارے کاموں کے باوجود کھانے کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے، سونے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، سب کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے تو اس اللہ کے لیے جس نے ٹائم تمہیں دیا ہے، جب وہ ٹائم لے لے گا تو تمہارا کچھ نہیں بن سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی، کتنے لوگ ہیں قبرستان کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے نہیں۔ کتنے لوگ قبرستان میں ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی، جنہیں کل سے داڑھی رکھنا تھا، جنہیں کل سے سنتوں پر عمل کرنا تھا، جب زندگی آ جاتی، موت آ جاتی ہے، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔